تو دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہوں کہ ایک قاعدہ، دوسرا قاعدہ، تیسرا قاعدہ، اور یہاں پر آپ کو دیکھنے سے پتہ چل جائے گا یہاں پر چار چار قاعدے آ چکے ہیں۔ تو دوستو یہاں پر اکثر لوگ مسٹیک اور غلطیاں کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت ہی مشکل قاعدہ رولز قرآن کے آ گئے ہیں۔ کیسے ادا ہوگا 3-4 قاعدے، اس لیے اس ویڈیو کے اندر پورا ڈیٹیلز کے ساتھ بتائیں گے۔ اسی طریقے سے بگ میم کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ اکثر جگہ پر جملے کے اندر، آیت کے اندر میں اس طریقے کا میم آپ کو نظر آتا ہوگا۔ اس کا قاعدہ رولز کیا ہے، کیا اسے ملا کر پڑھنا چاہیے یا پھر یہ کوئی وقف کا قاعدہ ہے، سارا چیز ڈیٹیلز کے ساتھ بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید یہاں پر اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے یہاں حروف میں یہاں پر تشدید آیا ہوا ہے، تو اکثر لوگ یہاں پر غلطیاں کرتے ہیں پڑھنے میں۔ تو دوستو آج کے ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو یہاں پر کس طریقے سے ہمیں وقف کرنا ہے، ہاؤ ٹو ریڈ ہیئر، ہاؤ ٹو وقف ہیئر، تو کیسے یہاں پر پڑھیں گے، کیسے یہاں پر ہم ٹھہریں گے۔ تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، یہاں پر ہم امپورٹنٹ قاعدہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو سب سے پہلے میں اس بگ میم یعنی بڑا میم کا قاعدہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ جو میم لکھا یہ پڑھنے والا میم نہیں ہے، بلکہ یہ میم جو آیت کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہو، کبھی آیت کے اوپر ہوتا ہے اور کبھی جملے کے بیچ میں۔ اس طریقے کا میم اگر خاص کر کے آیت کے بیچ میں یعنی جملے کے اندر میں ہو تو اس میم کو کیا کرنا، اس میم کو کہتے ہیں وقف لازم، یعنی یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے، اور یہاں پر نہیں ٹھہریں گے تو اکثر جگہ مطلب بگڑ جاتا ہے۔ یہاں جب بھی جملے کے اندر میں یہ میم دکھے تو وہاں پر ٹھہر جائے، یہ اکثر نظر نہیں آتا ہے۔ اس کا پہچان یہ ہے کہ اکثر جگہ پر وقف لازم یعنی سائیڈ میں جہاں میم ہوگا وہاں سائیڈ کنارے میں حاشیہ میں وقف لازم یعنی ٹھہرنا ضروری لکھا ہوا پائیے گا۔ تو سمجھ میں آ گیا ہے، یہ میم جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ بہت سارے صورتوں کے اندر بہت سارے جگہوں میں آیا ہوا ہے۔ تو چلیے اب جہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں پڑھنے میں، یہ چیز ہم لوگ سیکھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے کاف لام پہ سکول، لام زبر لا، اور اس کو لا کو ٹاننا نہیں ہے اور لام کو ڈبل پڑھنا ہے، کلا کلا۔ با نون زبر بن، نون الف مد زبر نا، بن، با نون زبر بن، نون الف مد زبر نا۔ حمزہ واو دو زیر ایوں، واو زبر وا، کل بن ایوں وا۔ غین واو زبر غو، واو الف زبر و، صاد دو زیر صین۔ تو یہاں پر وقف کی حالت میں ہم لوگ کیا کرنا ہے، یہاں پر ڈبل زیر کو ہٹا کر تو چلیے ہم یہاں سے ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، کل بناء وغواص۔ دیکھیے کل بناء وغواص، واو کو ڈبل، غین واو کو پڑھنا ہے، غواص، ٹھیک ہے۔ کل بناء وغواص، یہ تو ہو گیا ہم ٹھہریں گے تب، لیکن اگر ملا کے یہاں پر اکثر یہاں پر ملا کے پڑھے گا تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن ٹھہر سکتے ہیں یہاں پر کیونکہ آیت ہے کل بناء وغواص وآخرین مقرنین، ٹھیک ہے، ملا کے پڑھنے سے اس طریقے سے۔ اب ٹھہر کے پڑھیں گے تو وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اس طریقے سے۔ اب چلیے یہاں پر جو میم کا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سے دیکھیے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اس طریقے سے پڑھ کے ٹھہر جانا، سانس توڑنے کے بعد پھر سے یہاں سے شروع کرنا ہے اس طریقے سے۔
اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب۔ اب یہاں پر دیکھیں ہاؤ ٹو ریڈ ہیئر۔ تو دوستو یہاں پر دیکھیں با زیر بی یا زبر یا، دال یا زبر دئی، بی یا دئی یا زبر یا، بی یا دئی یا، بی یا دئی یا۔ یہ تو ہوتا جب ہم وقف نہیں کرتے، لیکن ہمیں یہاں ٹھہرنا ہے تو کس طرح بی یا دئی، بی یا دئی، بی یا دئی، بی یا دئی، اس طریقے سے۔ چلیے ہم تھوڑا سا پیچھے سے پڑھتے ہیں۔ تسجد لما خلقت بیدی، بیدی، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو میں نے یہ ڈیفیکلٹ الفاظ اور ہاؤ ٹو ریڈ ہیئر مشکل الفاظ کو پڑھ کے بتا دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستو سورہ یاسین کے اندر، وہ تو سورہ صاد کے اندر سارا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب یہاں دیکھیے سورہ یاسین کے آیت نمبر 52 میں یہاں پر دیکھیے جو میں نے آپ کو میم کا قاعدہ بتایا ہے، دیکھیے یہاں پر بھی جملے کے بیچ میں لکھا ہے، اور یہاں پر دیکھیے وقف لازم یہاں لکھا نظر آ رہا ہوگا، لیکن بغل میں دیکھیے وقف منزل ہے۔ تو اس طریقے کا جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نشان جو ہے دو، ایک تو وقف لازم کا ہوتا ہے، وقف منزل کا، اور وقف غفران کا بھی اس طریقے کا سیم ہوتا ہے۔ اور سکتہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، یعنی آواز کو پست کرنا اور پست کرنے کے بعد سانس کو جاری رکھتے ہوئے یہاں سے شروع کرنا، یعنی جملے کا پھر سے بغل سے شروع کرنا۔ تو چلیے یہاں پر اکثر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں وہ پڑھنے میں، کس طریقے سے ہمیں کرنا ہے، سارا چیز ڈیٹیلز کے ساتھ اس کو بھی ہم بتاتے ہوئے چلیں گے۔ چلیے ہم لوگ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہاں سے دیکھیے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، یعنی میں نے اپنے سانس کو تھوڑے ایک لمحے کے لیے پست کیا اور یہاں سے شروع کیا ہے۔ تو چلیے اب میں یہاں سے آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے میم، میم زیر میم، نون کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، اس طریقے سے ایک لمحے کے لیے اپنے سانس کو یعنی پست کر دینا ہے۔ اس طریقے سے ایک وقف بن جاتا ہے جو کہ وقف لازم بھی ادا ہو جائے گا، ورنہ ملا کے آپ نہیں پڑھ سکتے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ کیونکہ تین قاعدہ، ایک تو وقف منزل کا بھی وقف، ایک تو سکتہ ہو گیا، سکتہ کا ادا ہو جا رہا، وقف لازم بھی ادا ہو جا رہا، اور وقف غفران یعنی بخشش طلب کرنا، اور وقف منزل جہاں جبرائیل علیہ السلام نے وقف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ 3-4 قاعدہ ایک ساتھ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دیکھیے ایک مرتبہ، من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، وعد الرحمن وصدق المرسلون، اس طریقے سے۔ تو دوستو یہ قاعدہ بے حد امپورٹنٹ ہے، اس لیے دوستو اس ویڈیو کو ہو سکے تو اپنے فیملی، فرینڈس، جتنے بھی آپ کے جاننے پہچاننے والے ہیں، سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر اور جو ہے واٹس ایپ وغیرہ میں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرے، کیونکہ اکثر لوگ یہ قاعدہ نہیں جانتے ہیں۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔